ایک فلیٹ تھا بہت پرانا بوسیدہ, اس کے بارے میں مشہور تھا, اس میں جنات ہیں, کوئی جاتا نہیں تھا وہاں نا, ڈرتے تھے. ایک فنٹر چلا گیا, اس نے بولا ایسی کی تیسی جن چڑیل بھوت. بولا کچھ بھی نہیں ہے, جا کے دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا میں آیا ہوں, میں نے سنا یہاں جن چڑیل بھوت رہتے ہیں. اس نے دروازہ کھولا, اس نے پوچھا, میں نے کہا یار جن جو بھوت رہتے ہیں یہاں سنا ہے. کہہ رہے ہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا یہاں پہ. یہ بے ہوش, تو 500 سال سے رہ رہا ہے. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا, لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انتا, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی, کیا میرے لیے بھی دعا کرنا ہے یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت کے واقعات ہونا شروع ہو گئے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے علاج نہیں کرایا, اس لیے وہ ٹھیک ہو گئے. ورنہ وہ عجیب کبھی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے, کبھی غیر مرئی تھپڑ لگ رہا ہے, بندہ نظر نہیں آ رہا. سوچو کیا حال ہوگے. لیکن انہوں نے اتنا کیا, انہوں نے کہا بھائی نہیں لائیں گے کسی کو. لیکن اس چماٹوں کے فائدے بھی ہوئے. ایک بندہ کھڑا ہوا, ان کے گھر میں مہمان آیا, تو کہیں دروازے پہ کھڑا ہوا, اس کو ایک ان نون تھپڑ آیا نا, جیسے مس کال آ جاتی ہے بعض دفعہ, وہ تھپڑ آیا تو وہ گھبرا گیا کہ کہاں سے آیا ہے. خیر وہ ہم سے جب ملا تو میزبان نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر میں ان کو زور سے چاٹا لگا, یہ بیچارے پریشان ہیں. اب اس کو میں بھی جانتا تھا, تو کہنے لگا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی گھر میں نا نازیبا. تو پتہ چلا کہ وہ کیونکہ وہ گھر کا مالک میزبان جو تھے وہ اندر گئے ہوئے تھے, تو اس بیچارے نے تھوڑا سا دروازہ سے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں آ رہا. نیت غلط نہیں تھی ان کی, نیت غلط نہیں تھی, لیکن ویسی کوشش کی جھانکنے کی کہ یار بندہ غائب کیا ہوگا. تو جیسے جھانکے, جن نے تھپڑ مارا شرم نہیں آتی کر کے رہا تھا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار یہ بیچارہ کانپ رہا تھا نا, یہی بات ہوئی. پھر الگ سے لے جا کے مجھے بتایا کہ صرف کانپ نہیں رہا تھا, کپڑے بھی بدلنے پڑے ہیں ان کو بعد. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی, جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ. اور دجال کا جو ہے نا, ابھی فی الحال دجال کے آنے کا پروگرام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بہت دماغ کھا گئے لوگ دجال دجال کر کر کے, دجال کب آ رہا ہے, یہ بیماری پھیل گئی ہے, دجال تو نہیں آ رہا, امام مہدی تو نہیں آ رہے. بھائی جان امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ جائیں گے, ان کی علامات پتہ چل جائیں گی. آپ اپنے کام میں مشغول رہیں. اور طواف جو بند ہوا ہے وہ امام مہدی کے آنے کے انتظار میں بند نہیں ہوا, وہ وائرس کی وجہ سے بند ہوا ہے. تو یہ پہلے بھی بند ہوتا رہا ہے مختلف مسائل کی وجہ سے. اور دجال جب آنا ہوگا اپنے ٹائم پہ آئے گا. آپ نے جو کام کرنے ہیں کرنے کے وہ کریں. آپ جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں, والدین کا کہنا مانیں, اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھیں, داڑھی بڑھائیں, مردوں کی ذمہ داری ہے, خواتین پردہ کریں, اور غلط باتوں کو آگے نہ پھیلائیں, اور اچھے بچوں کی طرح بن کے زندگی گزاریں.